یہ قرآن پاک کا ایک عظیم واقعہ ہے، حق اور باطل کی وہ لڑائی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیا کہ ظالم کبھی قائم نہیں رہتا۔ بہت زمانے پہلے مصر پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، فرعون۔ اس کے محل سونے کے تھے، خزانے بے شمار، مگر دل غرور سے بھر گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور جو کوئی اس کی بات نہ مانتا وہ اسے سخت سزا دیتا۔ لوگ اس کے ظلم سے ڈرتے تھے، کوئی اللہ کا نام لینے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو ایک دن اس کی سلطنت ختم کر دے گا۔ فرعون خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ کتنا ظالم حکم تھا۔ انہی دنوں ایک نبی پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ۔ ان کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا، جب تجھے خوف ہو تو بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا، ہم اسے واپس تیرے پاس لوٹائیں گے اور اسے اپنا نبی بنائیں گے۔ ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ننھے موسیٰ کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو نیک خاتون تھی، اس نے صندوق دیکھا۔ جب اس نے کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو فرعون کے محل میں پالا۔ سبحان اللہ، دشمن کے گھر میں حفاظت سے۔ سال گزرتے گئے، حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، نیک، بہادر اور عقل مند۔ ایک دن شہر میں جھگڑا ہوا۔ ایک قطبی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ آپ نے ظالم کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ یہ حادثہ تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اگلے دن لوگوں نے شور مچا دیا، یہی وہ شخص ہے جس نے قتل کیا تھا۔ اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، موسیٰ مصر سے نکل جاؤ، دشمن تمہیں مار ڈالیں گے۔ یوں وہ مدین کے علاقے کی طرف نکل گئے۔ مدین میں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کنویں پر کھڑی ہیں، لوگوں کے ہجوم میں پانی بھرنے سے قاصر۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ان لڑکیوں میں ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جی انہیں مزدور رکھ لیں، یہ امانت دار اور طاقتور ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ کچھ سال بعد مدین میں گزارنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، واپس مصر جاؤ، اب تم میرے رسول ہو۔ راستے میں طور پہاڑ پر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ عصا ایک چھڑی معجزہ بن گیا، جو زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا اور ہاتھ روشن ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار پر پہنچے اور کہا، اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی قوم کو آزاد کر دو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ فرعون ہنسا اور بولا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ بڑا سانپ بن گئی۔ جادوگر حیران رہ گئے۔ فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کے جادو نگل دیے، جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ فرعون غضب میں آ گیا، اس نے ایمان والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھا۔ آخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کو رات کے وقت نکال لو۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے لگا۔ جب بنی اسرائیل ریڈ سی کے کنارے پہنچی تو پیچھے فرعون اور آگے سمندر۔ قوم گھبرا گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایمان سے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی لگی، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، راستہ بن گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا رہا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت داخل ہوا
پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ مرتے وقت وہ بولا میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ ایمان لایا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ ایمان اور صبر رکھنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے نبیوں اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ کبھی فرعون کی طرح غرور نہ کرو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرے سمندر بھی اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ ایمان افروز کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کی مزید سچی کہانیاں آپ کے دل کو روشنی دیتی رہیں۔ شکریہ۔